نماز میں سورہ فاتحہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے، چند ایک مسائل بہت ضروری ہے، وہ آپ احباب کے گوش گزار کرنے ہیں۔ پہلے سے مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر لفظ دعا ہے، دعا کے بارے میں ہمارا پورا ایک سبق گزرا تھا، اس میں میں نے تفصیل سے آپ احباب کو گوش گزار کیا تھا کہ دعا جو ہے حافظ لسان یا زبان کا بغلی کنارہ کہیں کہ وہ جب داروں کے ساتھ لگے تو دعا ادا ہوتا ہے، لہذا زوالین یا دالین نہیں ہے بلکہ ان کی درمیانی حالت میں دعالین۔ اب دوسری چیز جو ہے یہاں وہ یہ ہے غیر مغضوب۔ اکثر ہمارے دوست عدم توجہ کی وجہ سے پڑھے لکھے بھی جو ہے اس غین کو کلکلا کر دیتا ہے۔ غیر مغضوب، مغضوب کلکلا کہتے ہیں یعنی آواز کا واپس لوٹنا۔ وہ 5 حروف عربی کے اندر جن کی آواز واپس لوٹتی ہے، اس کے علاوہ کسی حرف کی آواز واپس لوٹتی نہیں ہے۔ غیر ان حروف میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی آواز واپس نہیں لوٹنی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم نہیں ہے لفظ، غیر المغضوب، مغضوب یعنی غین کی آواز واپس نہیں لوٹنی چاہیے۔ آگے آگے تو غیر المغضوب، مغضوب یا مغضوب پڑھیں گے تو یہ سامنے والے دانتوں سے زبان لگے، مغضوبے پڑھیں گے تو پھر بھی یہ زبان کا سرا سامنے والے دانتوں سے لگے گا، جبکہ اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی سید جو ہے بغلی کنارہ وہ داروں کے ساتھ ہنا نہ لگے تو پھر وہ ادا ہوگا۔ تو اب غیر المغضوب جہاں بھی عربی کے اندر زواد ہے، اسے عربی میں مخرج سے پڑھتے ہوئے زواد نہیں پڑھیں گے بلکہ ضواد پڑھیں گے۔ میں نے اس دن بھی گزارش کیا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کسی مسئلہ کی جس میں مخرج یہ نہ ہو، سبھی نے یہی لکھا ہے۔ اور یہ پھر ذہن میں سوال آتا ہے پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور معاشرہ اپنے انسان گمراہی اور بربادی کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ علیہم یعنی اسے لام کو دعا سے ملائیں گے، سختی جباب سے پڑھیں گے، پھر دعا کو لمبا کرنا ہے اور لام پھر مشدد ہے۔ مد لازم کلمہ مستقل اسے بولتے ہیں، یعنی سب سے کبھی مدوں میں سے یہ ہیوی ماد ہے، کبھی ماد ہے، پاورفل ماد ہے، تو اسے پہلے ساتھ میں لائیں گے، پھر کم از کم 3 حرفوں جتنا لمبا کرنا، لمبا کر کے اس سے ساتھ ملا کے پھر اس لین کو پڑھیں۔ اگر اکثر ہم کیا پڑھتے ولدوالین، ولدوالین ایسے پڑھنے سے پورا لفظ ادا نہیں ہوگا بلکہ بجائے درست ہونے کے غلط ہو جائے گا۔ پھر جا کے یہ لفظ پورا ادا ہوتا ہے، جبکہ اتنی دیر میں ہماری ایک رکعت نماز کی مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا آگے آمین، آمین، آمین جو ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، آیا یہ مد کے ساتھ ہے یا بغیر مد کے، تو زیادہ تر یہی تفاصیل میں آتا ہے کہ یہ مد کے ساتھ ہے آمین۔ اب آگے اس میں بحث ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو علماء اس پہ لکھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ آپ ترجمہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ غیر پیچھے ہم نے پڑھا تھا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہے۔ آگے غیر المغضوب سوائے ان لوگوں کا جن سے تو ناراض ہے، اپنے ناراضگی والے لوگوں کا راستہ نہ دیکھا، ولدوالین اور وہ جو گمراہ ہیں ان کا راستہ بھی نہ دیکھا۔ آمین یعنی اے اللہ یہ ہماری دعا قبول فرما، یا اس کو ایسے، اس کا معنی یہ ہے قبول کر دے یا ایسے ہی کر دے، یعنی مستجاب کر دے، تو آمین کر دے۔ آمین آپ آتے ہیں پہلے سے پڑھ لیتے، پھر مسائل جو چند ایک مسائل سے آج بہت ضروری ہے وہ آپ کی کوشش گزار کریں۔ غیر مغضوب، غین
واپس نہیں آنے دی. ایک ہوتا ہے غیر المغضوب مغضوب مغضوب, یہ مغ جو ہو رہا ہے نا یہ آواز واپس ہٹ کے پھر آگے آ رہی ہے. جیسے یہ خالی کمرے میں ہم بولتے ہیں تو آواز واپس آتی ہے, یا وہ چھوٹی سی گیند نیچے پھینکتے ہیں وہ اوپر اچھلتی ہے, جیسے وہ اچھلتی ہے ایسے یہ حروف کلکلہ میں زبان اپنی جگہ پہ لا کے واپس لوٹتی ہے, جبکہ یہ حرف ان میں نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا کرنے والا والا پہلے سے تھوڑا ہٹ کر کے نہ سانس نکالنا ہے نہ آواز توڑنا ہے, دونوں نہیں. سانس آواز وہ چاہ رہا ہے, اس یہ تشدید کی وجہ سے اس سے آ کر ملایا اور یہاں آ کر تھوڑا سا رو کر جماؤ سے پڑھا والا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے. اب یہ ہے کہ عند الاعناق یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بڑے غور طلب یہ جاننے کا مسائل ہے. امام اعظم کے نزدیک امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. جماعت کے ساتھ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ فاتحہ اور جو 7 سورت پڑھی جائے گی وہ دونوں امام پڑھے گا, مقتدی سنے گا, اور اگر سری یعنی زور اثر کی جیسے نماز ہوتے ہیں اس میں بھی مقتدی خاموش رہے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنا سنت ہے. امام شافعی 4 امام ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت. تو امام شافعی کے نزدیک امام کے پیچھے امام جب غلط قوالین کہے تھوڑی دیر امام رک جائے اس وقفے میں مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا, جیسے حرمین شریفین میں بھی پڑھا جاتا ہے. وہ اکثر لوگ شفافی ہیں. امام مالک کے نزدیک بھی مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا, اور امام احمد کے نزدیک بھی مقتدی جو ہے سری نمازوں میں نہیں پڑھا, جاری نمازوں میں نہیں پڑھے گا, سری نمازوں میں پڑھے گا. تو مختصراً یہ حنفی جو بھی ہوگا وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا. ہمارے معاشرے کے المی ہے, ہم اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنا شروع کرتے, مسلط کرتے. ایک بندہ فقہ حنفی کا ماننے والا ہے, ان کے امام صاحب کے نزدیک پیچھے قرات نہیں ہے, اور ان کے پاس بھی دلائل ہے, احادیث کا انبار ہے. جو صاحبان شوق رکھتے ہیں وہ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے. اب شرافے کے نزدیک ہے, احناف کے نزدیک نہیں ہے. آپ دونوں کیا گریبان پکڑ رکھتا ہے, وہ کہہ رہی تو پڑھ رہا کہ میں نہ پڑھ رہا نہیں. جو امام شافعی کا ماننے والا ہے وہ پڑھے گا, جو امام اعظم کا ماننے والا ہے وہ نہیں پڑھے گا. بس آسان سا ہے. ہمارے معاشرے میں جو غیر مقلد حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, ان کو بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے. وہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک بات ذہن نشین رکھیں, امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس وقت پڑھنے کے 2 مقام ہوتے ہیں, ایک پڑھنا ہوتا ہے, ایک سننا ہوتا ہے. امام پڑھنے کے لحاظ سے سورہ فاتحہ پہ عمل کر رہا ہے, مقتدی سننے کے حساب سے فاتحہ پہ عمل کر رہا ہے, لہٰذا دونوں کا. اور دوسری دلیل اس سے بھی کبھی آپ آئے, نماز ہو رہی ہے, امام صاحب رکوع میں چلے گئے,
آپ پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا رکوع میں جائیں گے؟ امام صاحب فاتحہ پڑھ کے سورج ساتھ ملا کے رکوع میں چلے گئے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عیدین ہے، کوئی بھی نماز ہے، جمعہ ہے، آپ پیچھے آ کے ملے، اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے. آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، امام نے کہہ دیا سامع اللہ لمن حمدہ، تمامی مسالے کے نزدیک رکعت مکمل ہو جائے گی. تمامی کے نزدیک رکعت مکمل ہوگی. اگر فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے تو مقتدی نے نہ پڑھی ثنا، مقتدی نے نہ پڑھا تعوذ، نہ پڑھا تسمیہ، نہ پڑھی سورہ فاتحہ، نہ آگے جو 7 سورت ملائی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پڑھی، صرف اللہ و پیچھے سے امام کی کہہ کے رکوع میں چلا گیا. رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہا تو اس کی رکعت مکمل ہو گئی. تو پتہ چلا امام کی ثنا، امام کا تعوذ، امام کا تسمیہ، امام کا پڑھا ہوا فاتحہ اور سورت ہے مقتدی کے کام آ گئی. لہٰذا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. لہٰذا اس سے زیادہ لمبی بحث میں اگر جائیں گے تو یہ بات بھی بھول جائیں گے. اب آتے ہیں اس سے آمین پہ. آمین پہ بھی امام شافعی کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھ کے امام نے مکمل کی تو مقتدی انتظار کیسے نماز مقتدی پڑھ سکتے؟ جب آپ نے ابھی بھی کبھی غور کیا نا حرمین شریفین میں وہ ولا الضالین کی بات تھوڑا سا وقفہ کر دے، اس وقفے میں پڑھے گا. اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ پیچھے سے نیت کی، امام نے قرات شروع کر دی، اس وقت آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے. آپ اس وقت ثنا پڑھ سکتے امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ درمیان میں جو وقفے کیے اس میں آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. تو جب امام مکمل کرے گا تو پھر مقتدی جو ہے سورہ فاتحہ کا ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک ورد کرے گا، ہمارے نزدیک نہیں کرے گا. تو سورہ فاتحہ کے یہاں مکمل. آپ آگے یہ آمین کا مسئلہ. آمین امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آہستہ ہے. آمین بھی امام شافعی کے نزدیک جارن ہے. امام مالک کے نزدیک مستحب ہے آہستہ. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جہری نمازوں میں جاری ہے، مغرب عشاء فجر میں اونچی اور ظہر عصر میں آہستہ. لیکن ہمارے امام صاحب کا موقف جو ہے وہ آپ کا کبھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ رب العزت اس کے صغائر و کبائر کی معافی دیتا ہے. اس لیے آپ ان احباب کا دلیل کیا ہے، اونچی پڑھتے ہیں تاکہ صحیح ٹکا کے فرشتے سن لیں. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں فرشتے اونچی ایسا ٹکا جو ہے محتاج نہیں ہے. جب آپ دل میں بھی آمین کہتے ہیں تو فرشتے اس کو بھی سماعت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا کہنا بہتر ہے. اور جب امام ولدوالین کہتے ہیں امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے، لیکن دونوں گھر آہستہ آمین کہیں گے. اگر فقہ حنفی کے ماننے والے اگر شفافی ہیں تو اونچا کہہ سکتے ہیں ان کے مسلک میں. تو بات وہی آگے کہ جھگڑا کرنے کی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پہلو نہیں بنتا. آپ کوئی میں آج بھی پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا، اس میں دونوں طرف سے احادیث مبارکہ کے دلائل ہیں، ذخائر موجود ہیں. مفسرین نے کہا کہ اس میں بحث کی ہے. جب دونوں طرف دلائل موجود ہوں تو آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہ کسی نے اونچی پڑھ دی وہ الیاذ باللہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، جیسے ہمارے موجودہ معاشرے میں کیا جاتا ہے. لے جی اے اونچی امین آخر تے فارغ ہے، اے جناب ایسا امین کیا ہے اے بھی فارغ ہے، تو پھر بچے پیچھے کون؟ خدا کے لیے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے اس سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں، بار بار
سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں رائے کوئی اور قائم کر رہے ہو اور اس کا آسمان والے کو فیصلہ اور کیا دیا. میں نے کہا 2 دن پہلے غالباً حاج صاحب کو ایک واقعہ سنایا ہے. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی کی محمد عمران عطاری صاحب ہے. وہ سعودی افریقہ دورے میں گئے تو وہاں میں ان کے ایک دوست بیمار تھے, اسپتال میں داخل تھے. تو دوستوں نے بتایا وہ ان کی بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے ادھر چلے گئے. آپ جب اس اپنے دوست کو ملنے گئے عیادت بیمار کرسی کی, اس کے ساتھ والے بیڈ میں کچھ 4-5 فٹ کے فاصلے پہ ایک پادری پڑا تھا, ایک پادری پڑا تھا. تو انہیں خیال آیا چلو آیا تو جاتے جاتے اس کی بیمار کرسی کا دے تو دعوت ہی دے دیتے. انہوں نے اس پادری کی کوئی بیمار کرسی بھی کی اور سارا اسلام کی دعوت بھی پیش کی. تو محترم محمد عمران عطاری صاحب دعوت برکات عمر عالیہ نے جب انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے دعوت اسلام قبول کر دی. جب انہوں نے قبول کی کلمہ پڑھا, ابھی انہوں نے قدم اٹھا کے باہر نکلنے ہی لگے کہ ادھر اس کی روح نکل گئی. تو یہ واقعہ میں نے کیوں سنا؟ اب اس کی نصیب دیکھو, ساری زندگی پادری بن کر رہا, مذہب باطلہ پہ رہا, لیکن کریم نے جب کرم کیا تو پھر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو کر جان نکل جاتی. نہ کوئی گناہ کا کرنے کا موقع ملا, نہ کوئی اور نیکی کرنے کا موقع ملا. تو میں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے قبل بار بار سوچیں کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ کسی پہ کفر, بدی, بدکاری, فحاشی, عیاشی, بدماشی کا فتویٰ لگا رہے ہو اور ہمارے منہ سے لفظ نکلنے سے پہلے اس پہ کوئی کریم نے کرم کر تو اسے توبہ کا سبب پیدا کر دیا اور وہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ بن گیا ہو اور میں اور آپ خواہ مخواہ میں اپنا گناہ اپنے ذمہ لے کر. تو اس لیے جو جس لائن پہ اپنے آپ کو چھوڑو نا, کسی کو چھیڑو نا. ہاں کسی کو شوق ہے اسے کہو کہ ہمارے مسئلہ کی کسی عالم سے بحث نہ, تاکہ یہ علماء کا مسئلہ علماء کے درمیان رہے تو پھر یہ فرقہ واریت اور یہ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے. ہمارا پرابلم کیا ہے, جس سے بسم اللہ درست نہیں آتی وہ بھی مفتی, وہ بھی ڈاکٹر, وہ بھی شیخ الحدیث, وہ بھی جناب والا شیخ القرآن بن جاتا ہے. پھر فتنے اور فساد میں برپا ہو کیا ہو. تو معزز حاضرین, یہاں تک نماز سورہ فاتحہ مکمل ہوئی. آگے زندگی اگر وفا کی کل کا سبق میں آپ کو ایک انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں. کل کا سبق انتہائی اہم ہے. ویسے تو ہر دن کا اہم ہے لیکن کل کا سبق انتہائی اہم ہے. تو میں گزارش کروں گا کل کا سبق کی ضرور توجہ سے سماعت کیجیے گا. آپ کے توسط سے مجھے بھی سیکھنے سکھانے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.